السلام علیکم ایوری ون۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹرکش ڈرامہ انڈسٹری کی ایک بہت ہی حسین اور ٹیلنٹڈ اداکارہ جیمرے گومیلی کے بارے میں، جنہوں نے حال ہی میں کورلش اور ہان سیریز میں فاطمہ خاتون کا بہترین کردار نبھا کر سب کے دل جیت لیے۔ جیمرے گومیلی کا ایک بہت ہی گہرا اور تفصیلی انٹرویو سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے اپنی زندگی، ایکٹنگ کے سفر اور کورلش اور ہان کی شوٹنگ ختم ہونے پر بہت سی دلچسپ باتیں شیئر کی ہیں۔ آج ہم اس پورے انٹرویو کی ایک ایک بات کو بغیر کچھ بھی سکپ کیے آسان اردو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انٹرویو کا آغاز بہت ہی دلچسپ سوال سے ہوتا ہے، جہاں جیمرے سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا انہوں نے آج کے اس دور اور کامیابی کے خواب پہلے سے دیکھے تھے۔ اس پر جیمرے نے بہت ہی سادگی سے جواب دیا کہ انہوں نے کبھی بھی اسکرین پر آنے یا اتنی بڑی اسٹار بننے کا خواب دیکھا نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا ایکٹنگ کا سفر ان کے بچپن سے ہی شروع ہو گیا تھا، جب وہ بہت ہی چھوٹی عمر میں تھیٹر پر کام کرتی تھی۔ ان کے لیے ایکٹنگ شروع میں صرف ایک کھیل کی طرح تھا، جسے وہ بہت شوق سے کھیلتی تھی، اور وہی کھیل آہستہ آہستہ ان کی عادت اور پھر ان کا کیریئر بنتا چلا گیا۔ جیمرے نے اپنی زندگی کے ایک ایسے موڑ کا ذکر کیا جو ان کے دل میں آج بھی ایک افسوس بن کر رہ گیا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ وہ نیو یارک میں رہ رہی تھیں اور وہاں ایکٹنگ کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ جب وہ اپنی گریجویشن پوری کرنے کے لیے ترکی واپس آئیں تو ان کا پورا پلان تھا کہ ڈگری ملتے ہی فوراً نیو یارک لوٹ جائیں گی تاکہ ایکٹنگ میں اپنا ماسٹرز پورا کر سکیں، لیکن ترکی آتے ہی انہیں اچانک ڈرامہ انڈسٹری کی طرف سے آفرز ملنا شروع ہو گئیں اور وہ انڈسٹری کے چکر میں ایسی پھنسی کہ ان کا ماسٹرز ادھورا رہ گیا۔ جیمرے کہتی ہیں کہ اگر انہیں دوبارہ موقع ملے تو وہ اتنی جلدی ڈرامہ انڈسٹری میں قدم نہ رکھیں، بلکہ پہلے اپنی باقی کی پڑھائی نیو یارک میں پوری کریں۔ یہاں ایک اور اہم اور دلچسپ بات سامنے آئی کہ جیمرے صرف ایک عام اداکارہ نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے الگ الگ فیلڈز میں تعلیم حاصل کر رکھی ہے، جس میں میڈیا، سینما، تھیٹر بھی شامل ہیں۔ جیمرے کا کہنا ہے کہ اس کثیر الجہتی تعلیم کا انہیں اداکاری میں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ جب بھی انہیں کوئی کردار ملتا ہے تو ان کا دماغ آٹومیٹک طریقے سے اس کردار کو کسی ایک زاویے سے نہیں بلکہ ہر طرح کی کھڑکی سے الگ الگ سوچنا شروع کر دیتا ہے، جو ان کی ایکٹنگ کو مزید گہرا اور منفرد بناتا ہے۔ جیمرے سے جب پوچھا گیا کہ انہیں ایکٹنگ کے دوران سب سے زیادہ مزہ کس چیز میں آتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ جب وہ پہلی بار کوئی اسکرپٹ پڑھتی ہیں اور وہ کردار انہیں پرجوش کرتا ہے تو ان کا دماغ بالکل ایک گرداب کی طرح کام کرنے لگتا ہے۔ ان کے ذہن میں ایک ساتھ ہزاروں خیالات آنے لگتے ہیں کہ اس کردار کی بیک سٹوری کیا ہوگی، اس کا ہیئر سٹائل کیسا ہوگا، اس کا میک اپ کیسا ہونا چاہیے، اس کو پوسٹر اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیسا ہوگا اور یہ کپڑے کیسے پہنے گا۔ یہ جو شروعاتی جوش اور ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، یہ ان کا سب سے پسندیدہ حصہ ہے، کیونکہ اس وقت دماغ میں آئیڈیاز کا ایک طوفان چل رہا ہوتا ہے۔ جب جیمرے سے پوچھا گیا کہ آج کل کے چھوٹے بچوں کو اس انڈسٹری میں دیکھ کر وہ کیا مشورہ دینا چاہیں گی تو انہوں نے ایک بہت ہی سبق آموز بات کہی کہ جو ہر والدین کو سننی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ سیٹ پر چائلڈ ایکٹرز کے ساتھ کام کرتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ وہ بچے بڑوں سے بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں اور ان جیسا بننے کی کوشش میں جلدی بڑے ہونے کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں۔ جیمرے نے کہا کہ بچوں کو جلدی بڑا کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کیمرے کی دنیا سے تھوڑا دور رکھ کر ان کے بچپن کو محفوظ رکھیں تاکہ ان کے اندر ایکٹنگ صرف ایک کھیل کی حد تک ہی رہے اور وہ اپنا بچپن کھل کر انجوائے کر سکیں۔ انٹرویو کے ایک اہم حصے میں جیمرے سے پوچھا گیا کہ ایک اچھے اداکار کو کیا چیز سب سے بہتر بناتی ہے، ٹیلنٹ، تعلیم یا ڈسپلن، تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ڈسپلن، نظم و ضبط۔ ان کا ماننا ہے کہ آپ کے پاس بے شمار ٹیلنٹ ہو لیکن اگر آپ کے اندر ڈسپلن نہیں ہے تو اس ٹیلنٹ کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ اگر سیٹ پر کوئی اداکار ڈسپلن کا مظاہرہ نہیں کرتا تو اس سے نہ صرف ان کا پارٹنر اداکار بلکہ پورا کریو، لائٹس اور ڈائریکٹر سب متاثر ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ خود بہت غصے والی یا جلد باز نہیں ہیں، اس لیے اگر سیٹ پر کبھی بھی ایسی صورتحال پیدا ہو تو وہ ہمیشہ پیار سے اور نرم انداز میں بات کو سلجھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ جیمرے سے جب یہ مشکل سوال پوچھا گیا
اگر انہیں کیمرہ، ڈراموں اور اسٹیج تھیٹر میں سے کسی ایک کو چنا ہو تو وہ کس سے چنیں گی؟ تو انہوں نے فوراً اسٹیج کا انتخاب کیا۔ انہوں نے فرق بتاتے ہوئے کہا کہ کیمرے کے سامنے آپ ایک مخصوص فریم، باکس اور لائٹس کے پابند ہوتے ہیں، لیکن اسٹیج پر اداکار بالکل آزاد ہوتے ہیں۔ وہاں ہر رات نئے ناظرین کے سامنے ایک نیا ڈائنامک اور ایک نیا جوش پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے جو انہیں بہت زیادہ پسند ہے اور اسے زیادہ جاندار سمجھتی ہیں۔ جیمرے نے اپنے بھائی ٹونا گوملی کے ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا بھائی بھی ایک ایکٹر ہے جو ملک سے باہر رہتا ہے۔ ان دونوں نے مل کر خود ایک پروڈکشن اور تخلیقی صلاحیت کا موقع دینے کے لیے ایک انگلش پلے تیار کیا تھا جس کا نام دی ان ایکسپیکٹڈ مے فلائی تھا۔ اس ڈرامے کو ان کے بھائی نے لکھا تھا اور جیمرے نے خود اسے ڈائریکٹ کیا تھا اور کچھ شوز میں ایکٹنگ بھی کی تھی۔ جیمرے کہتی ہیں کہ جب وہ اس بہترین تجربے کے بارے میں بات کرتی ہیں تو آج بھی ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ آگے بھی اپنے بھائی کے ساتھ مل کر لکھنے اور نئے پروجیکٹس پر پلان بنانے کا سوچ رہی ہیں۔ جیمرے نے اپنی عام زندگی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ وہ صبح بہت جلدی اٹھنے والی خاتون ہیں اور انہیں صبح کا وقت خود کے ساتھ گزارنا بہت پسند ہے۔ اگر گرمیوں کا موسم ہو تو صبح اٹھتے ہی ساحل کے پاس واک کے لیے نکل جاتی ہیں کیونکہ ان کا گھر ساحل کے بہت قریب ہے۔ واپس آ کر وہ خود اپنے لیے کافی بناتی ہیں اور روزانہ صبح کتاب ضرور پڑھتی ہیں۔ وہ ایک پکی ریڈر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی فٹنس کے لیے سپورٹس بھی کرتی ہیں۔ اگر ان کا موڈ کبھی خراب ہو تو وہ کہتی ہیں کہ جسمانی موومنٹ اور ورزش سے ان کا موڈ فوراً پازیٹیو ہو جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کے متعلق جیمرے کا کہنا ہے کہ وہ اس کا زیادہ استعمال نہیں کرتی اور تھوڑا پراسرار مسٹیریس رہنا پسند کرتی ہیں۔ وہ جب چاہتی ہیں شیئر کرتی ہیں اور جب دل نہیں کرتا تو بالکل دور ہو جاتی ہیں۔ اور جب ان سے ان کی لائف اور رشتوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ رشتوں میں خود کو پیچھے رکھتی تھیں اور ہر چیز پارٹنر کے مطابق کرتی تھیں، لیکن اب انہوں نے سیکھ لیا ہے کہ زندگی میں خود کو پہلے مرکز سینٹر پر رکھنا چاہیے۔ وہ کہتی ہیں کہ اب وہ رشتوں پر زیادہ میچور، سمجھدار اور پرسکون ہو چکی ہیں اور ان کے لیے اب بھروسہ اور سچائی سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ انٹرویو کے آخر میں جب ان سے ان کے حالیہ بلاک بسٹر پروجیکٹ کورلش اور ہان کے بارے میں پوچھا گیا تو جیمرے کافی جذباتی نظر آئیں۔ انہوں نے کہا، ہم نے بہت ہی پیار سے اس پروجیکٹ کو مکمل کیا ہے۔ شوٹنگ ختم ہوئے 1 مہینہ گزر چکا ہے لیکن آج بھی جب میں اس کے بارے میں بات کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں اپنی ٹیم، اپنے کردار اور اپنے کام کو بہت مس کر رہی ہوں۔ ہسٹوریکل ڈرامہ کرنا ہر ایک ایکٹر کے لیے ایک مشکل اور بہترین تجربہ ہوتا ہے اور اس سخت کام کے بعد اب میں ایک سکون کی تعطیل ویکیشن پر جا رہی ہوں۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے اندر کا نئے اداکار، نئے اسکرپٹس اور نئے کرداروں کے لیے بھی بےتاب ہو رہا ہے۔ ناظرین، جیمرے گومیلی کا یہ انٹرویو واقعی بہت ہی بہترین اور ان کی سلجھی ہوئی شخصیت کا عنادار ہے۔ آپ کو جیمرے گومیلی کا یہ انٹرویو اور ان کا آسان اردو تجزیہ کیسا لگا اور کیا آپ انہیں آنے والے کسی پروجیکٹ میں دیکھنے کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں لازمی بتائیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔